ورنہ یہ موت پینے والا ہمسایہ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، اسی لیے وہ سمجھتا ہے کہ ان کو ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے جو مرضی کرو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم رکھے اور مسلمانوں کا رہبر و رہنما بنائے، اور پھر سے وہ وقت لائے کہ مسلمان جمع ہو۔ یقیناً ہوں گے، لیکن اللہ کرے ہمیں بھی دیکھنا نصیب ہو۔ آج ہم مغرب زدگی میں جہاں بہت ساری بیماریوں کا شکار ہوئے، وہاں ایک بیماری یہ ہے، ہم ان کو بڑی تعریفیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کتا بھی نہیں مرنے دیتے۔ ذرا سوچو تو صحیح، پورا غزہ ہلا کے رکھ دیا گیا، زمینی ڈھانچہ تباہ ہو گیا، 70,000 ہمارے مومن بھائی بہنیں بچے شہید ہو گئے، 2 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں، سب کو ہجرت پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ افغانستان پہ مسلسل بم برسائے، عراق پہ بم برسائے، کشمیر کا کیا حال ہے، برما میں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کیا گیا، یہ سارے ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور افسوس دہشت گرد پھر بھی مسلمان کو کہا جا رہا ہے۔ یہ آپس کی نا اتفاقی ہمیں یہاں تک لے آئی ہے۔ آج ہم واپس پلٹیں، اپنے بھائیوں کے لیے آواز بھی اٹھائیں اور اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ہمارا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اور آپ کے لائے ہوئے دین پر قربان۔ ہماری عزتیں، ہماری جان مال سب کچھ ان کے صدقے سے ہے۔ پھر سے مسلمانوں کو باہم شیر و شکر ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ موت پینے والا ہمسایہ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، اسی لیے وہ سمجھتا ہے کہ ان کو ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے جو مرضی کرو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم رکھے اور مسلمانوں کا رہبر و رہنما بنائے، اور پھر سے وہ وقت لائے کہ مسلمان جمع ہو۔ یقیناً ہوں گے، لیکن اللہ کرے ہمیں بھی دیکھنا نصیب ہو۔ حدیث میں یہ خوشخبری ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ یہودیوں کا قتل عام ہوگا، اور یہودی بھاگیں گے، کسی پتھر کے پیچھے ایک یہودی چھپ جائے گا، پتھر آواز دے گا، یا مسلمو ھذا یہودی ورائی، اے مسلمان میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آ فقتلہ، اسے بھی آ کے قتل کر۔ اور وہ وقت آنے والا ہے، اے یہودیو تم آج جو کر رہے ہو یہ ظلم سارے تم سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور یقیناً مسلمانوں کو اللہ غلبہ دے گا، عزت دے گا، اور روٹھا ہوا مقام جو ہے پھر سے نصیب فرمائے گا۔ کاشداء علی الکفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا ان کے ساتھی، یہ سب کے سب کافروں پر بڑے سخت ہوتے ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ وہ ہلکا یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آج ہم اس تعلق کو بھول گئے اور مقابلتاً یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی قائم کرنے لگے، اور پینگے چڑھانے لگے، اور معیشت کا انحصار ان پر سمجھنے لگے۔ ہم کافروں کے لیے نرم ہوں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اور یاد رکھیے، کافر غریب ہو یا امیر، کفر کے بارے میں اس کا درجہ برابر ہے۔ کمزور عیسائی سے تو ہم دور رہتے ہیں، لیکن جن سے ہمیں فائدہ ہے یورپ میں جا کے، ان کو ہم بڑا قریب کرنا چاہتے ہیں۔ گرامیہ قدر، ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے، حلاوت ایمان ملتی ہی تب ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول سے ان دونوں کے ماں سوا ہر ایک سے بڑھ کے محبت کرے اور ایمان میں مضبوط ہو جائے۔ آج یہ جو دن دیکھنے پڑے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، ہم کافروں کے لیے نرم ہو گئے۔ پیاس لگی ہے، اس سے بولا بھی نہیں جاتا، اپنے لب سی لیتا ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ اسے پانی دے دو۔ اس تک پانی پہنچتا ہے، تیسرے کی آواز آتی ہے۔ الغرض کوئی پانی کی ایک بوند بھی پہلے نہیں پیتا اور دوسرے کی طرف بیٹھ دیتا ہے۔ سب کی روح کف سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے اور درجہ شہادت پر فائز ہو جاتے ہیں، مگر کوئی بھی دوسرے سے پہلے پانی کا قطرہ بوند بھی ایک حلق سے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تھی ہمدردی، یہ تھی غمگساری۔ آج غیروں نے ہمارا وزن یہ بھی کر لیا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ دودھ کی جگہ کیمیکل ڈال کے اپنوں کو خود موت زدہ کر رہے ہیں،
اور مال کمانے کے لیے یہ موت تقسیم کر رہے ہیں، دے دو ان کے بندوں کو مار دو، یہ تو پہلے سے ہی تیار ہے۔ اور یہ ہماری حالت ہے، اچانک ہی سب کچھ نہیں ہو گیا، یہ ایک بڑا لمبا چوڑا سفر ہے جس کے طے ہونے کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج پھر ہمیں واپس پلٹنا ہے، اور وہ سادہ سا قاعدہ ہے، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہو، کسی کا نقصان نہ کریں نہ ہونے دیں، اور اشداء علی الکفار، کافروں کے بارے میں سخت دل ہو، ان کے لیے نرمی کی بات نہ ہو۔